الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 19واں پارہ آپ نے سنا ہے. 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں. صورتوں کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. سورہ شعراء کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 213، 214 اور 215. یہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں. کس قدر اہم ہیں؟ ہم میں سے بہت زیادہ کثرت لوگوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو ان آیتوں سے غافل ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر ایک پر عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے اور اس سے ہم کتنا غفلت برت رہے ہیں؟ پہلے ترجمہ سنیے. میں قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے. مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا. کھلم کھلا اللہ نے کیا کہا کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو آپ کن لوگوں میں سے ہو جائیں گے؟ ان لوگوں میں سے جن کو عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی اصل بات سنیے. اللہ آگے فرماتے ہیں اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تیسری آیت کیا ہے؟ جو مومنین آپ کے پیروکار ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. سبحان اللہ. اسلام کی بڑی بڑی تعلیمات تین آیتوں میں بتا دی گئی. بس کہ آپ کو شرک سے زندگی بھر بچنا ہے. اگر شرک کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے عذاب میں پکڑ میں آ جائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات کیا ہے کہ آپ کی بات سن کے جو لوگ دین قبول کرتے ہیں، حق کے راستے کو اپناتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نرمی برتنا ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اپنی زبان کو صاف رکھنا ہے، اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے، محبت اپنائیت کے ساتھ بات کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت، اس میں سے دوسری جو آیت ہے بہت اہم آیت ہے، اور اسی ذمہ داری کے بارے میں آپ کے سامنے آج بات رکھنا ہے. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس آیت پہ کیسے عمل کرے. اللہ کے نبی کیسے عمل کرے؟ اللہ کے نبی کے خود خاندان والے بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس خود حدیث کے راوی ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4770 ہے. جب یہ آیت اللہ کے نبی پر اتری تو اللہ کے نبی جو ہے صفا کی پہاڑی پہ گئے تھے. وہ زمانے میں جب کوئی بہت سنگین مسئلہ ہوتا، لوگوں کو کسی بات سے ایمرجنسی کوئی بات بتانا ہوتا، تو لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور پکارتے یا صباحا بول کے پکارتے زور سے. تو اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی وہی آواز لگائے، یا صباحا، اے لوگوں قریب آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے بعد ہر آدمی، قریش کے ہر آدمی جو ہے اللہ کے نبی کے قریب آیا. اللہ کے نبی اس کے بعد اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کے کہا، یا بنو عبد المطلب، یا عباس، یا صفیہ، ایسے الگ الگ قریش میں اللہ کے نبی کے خاندان کے جتنے قبیلے آتے ہیں، جتنے خاندان آتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر ایک کا نام لے کے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، اے ابو طالب کے بیٹو. تو اللہ کے نبی نے ہر ایک کا نام لے کے کہا کہ آ جاؤ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. تو لوگ، چونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اللہ کے نبی پہاڑی پہ چڑھ کے بلند آواز سے لوگوں کو بلائے، تو لوگ جو ہے خود آتے گئے. یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں آ سکتا تھا، آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو کسی آدمی کو بھیج دیا کہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کہ محمد آواز لگا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو ہر ایک گیا،
قریش کا خاندان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لیا سب جمع ہوئے. یہ پورے اللہ کے نبی کا خاندان قبیلہ سب ہیں, سب جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا, پوچھا ارأیتم لو اخبرتکم خیلا, بتاؤ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ یعنی میں پہاڑی پہ ہوں, پہاڑی کے اس طرف یعنی تم میرے سامنے ہو, پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, تم کو مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے, تو کیا تم اس بات کو مانو گے, میری اس بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربناک کذبا, کہ اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے, تو آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی لشکر ہے پیچھے آپ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو ہم ضرور مانیں گے, اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ہم نے نہیں سنا ہے, تو مان لیں گے آپ کی بات کو. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا انقذوا انفسکم من النار, کہ اے لوگو, اے خاندان کے لوگو, تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اللہ پہ ایمان لے آؤ, توحید کو اپناؤ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات رکھی اور اعلان کیا. تو لوگوں میں آپ کے خاندان والے تھے, اور خاندان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے پیچھے پہلے سے پڑھ گئے تھے, جیسے ابو لہب ہے. ابو لہب نے بھرے مجمع میں کہا تبا لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو, نعوذ باللہ. الہذا جمعتنا, کیا یہ بات بولنے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا, یہ بات بولنے کے لیے ہم کو جمع کیا؟ ابو لہب نے ایسی بات کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک ہو جائیں بلکہ وہ خود تباہ و برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب, عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ, وہ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. حمالۃ الحطب, جو کہ لکڑیوں سے آگ بھڑکایا کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد, تو یہ سورہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, خاص کر کے ابو لہب کی جو گستاخی تھی اس کو سامنے رکھ کے اللہ نے اتاری یہ پوری سورت. یہ سورہ اترا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنوں کو بتانا تھا بتائے, سب کو بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی یہ پورا واقعہ خود اللہ کے نبی سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانے کے بعد چند خاص لوگوں کے نام لے لے کے بولے جن سے اللہ کے نبی کا بالکل قریب ہی رشتہ تھا. اللہ کے نبی نام لے لے کے بولے. حدیث بہت لمبی ہے, ایک قریبی رشتہ کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ, یا فاطمہ. غور سے سنیے, اللہ کے نبی اپنی یہ ذمہ داری کیسے ادا کرے اور ہم یہ ذمہ داری سے کتنا دور ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی, کہ فاطمہ میں تیرا باپ ہوں دنیا میں, اگر تو کوئی مال چاہتی ہے دولت چاہتی ہے تو پوچھ لے کہ ابا مجھے دولت چاہیے مجھے مال چاہیے, باپ ہوں بیٹی ہونے کے ناطے پوچھ سکتی ہے, پوچھ لے. دنیا میں اگر مال چاہتی ہے تو پوچھ لے, جتنا تو مانگے گی میں دینے تیار ہوں. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, لیکن جہاں تک آخرت کی قیامت کے دن کی بات ہے تو بیٹی فاطمہ میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. کون بول رہے ہیں؟ کس سے؟ کون سی بیٹی ہے؟ فاطمہ. فاطمہ سے بڑھ کے کوئی لاڈلی بیٹی ہے؟ اتنی لاڈلی بیٹی سے اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں کہ فاطمہ دنیا میں اگر کچھ مجھ سے چاہتی ہے تیرا تقاضا ہے تو پوچھ لے, لیکن آخرت میں آ کے آخرت میں یہ امید مت رکھنا کہ میرا باپ نبیوں کا سردار ہے قیامت کے دن میرے کچھ کام آئے گا. اللہ کے نبی دنیا میں کھلا بول دیے کہ آخرت میں تیرے کام کچھ بھی نہیں آنے, کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اللہ, ہم کس امید میں ہیں, ہم کس امید میں ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی آنے والا ہے, ہم کو بھی کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے, کوئی دستگیر کوئی پیرانے پیر آئے گا, کوئی لے کے جائے گا. یعنی اللہ کے نبی نبیوں کے سردار صاف طور پہ جو اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا, تو لوگ آج کس دنیا میں ہیں؟ آج
कैसी कैसी पीरी मुरीदी के नाम पे लोगों के अंदर कितना शिरक भर के है, लोग किस कदर गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, कितना गुमराह हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से भी ये बात बताई। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये पूरी आयत को सामने रखें। आयत को सामने रखने के बाद ये 3 आयतों को सामने रखें। हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से साफ पैगाम है कि हम सबसे पहले ला तदउ मा अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शिरक नहीं ठहराना है, अल्लाह के मुकाबले में शिरक नहीं करना है, कुफर के काम नहीं करना है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराना है, करीबी रिश्तेदारों को बोलना है, समझाना है। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, अमल करते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरों को बोलने की बात है तो नहीं, हम पीछे हटते हैं। हम खुद जो है सही मसलक को अपनाएंगे, सही जमात को अपनाएंगे, सही रास्ते पे आएंगे, लेकिन अपने घर में भाई को, बाप को, बहनों को, रिश्तेदारों को बोलना है नहीं, ये हमसे नहीं होता। जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग आ रहे हैं। क्या कभी हम अपने भाई को, बाप को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को साथ में लेकर आए हैं? लेकर आए हैं क्या? ये जिम्मेदारी मेरी है। तो ये अल्लाह हुक्म किसको दे रही है? सिर्फ आलिमों को कि आप सबको डराना है। ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी अल्लाह बताए कि आप अपने रिश्तेदारों को डराना है, अपने रिश्तेदारों को हक बात बताना है। और अल्लाह के नबी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी इतने बहादुर थे, सबके सामने ऐलान करे जी। और ये वक्त कौन सा था? मक्के का शुरू का जमाना। अल्लाह के नबी के खिलाफ यानी कभी सहाबे कराम की क्या बड़ी तादाद नहीं है सपोर्ट के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी उस वक्त भी बोल रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, अल्लाह के नबी को नहीं। हाँ, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, बोलने समझाने की हद तक है। लोगों में से, आपके रिश्तेदारों में से कितने के रकम के रहेंगे, बात फौरन मान लेंगे, हाँ भाई बहुत सही बात है। बात क्या करेंगे? ऐसे अबू लहब की शक्ल के होंगे जो आपके खिलाफ बकेंगे, आपको बोलेंगे। जब सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के नबी को नहीं बख्शा गया, मुझे आपको छोड़ेंगे लोग? ये उम्मीद में हाँ नहीं, मुझे आपको नहीं छोड़ेंगे लोग 1000 बात बोलेंगे, नया दिन लेके आए, नई बातें बोल रहे हैं, नया मसलक बोल रहे हैं, ये कहां से आया, ये कौन सा तरीका, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन जबान को बंद रखना नहीं है, जबान को बंद रखना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, देखिए जो लोग हक की दावत को ठुकराएंगे, इनकार करेंगे, कमतर समझेंगे, उनका अंजाम क्या होगा अल्लाह देख लेगा। हाँ, अबू लहब ये बोला ना, उसके बाद सूरा नाजिल हुआ। जब अल्लाह ताला ने कहा कि अबू लहब बर्बाद हो जाए तो क्या बचेगा? वो बचेगा ही नहीं। आप वो वाकया जहन में रखें। अबू लहब के बारे में जब कुरान ने पेशन गोई की, 10 साल तक, ये सूरा नाजिल होने के 10 साल तक जिंदा था, लेकिन मुसलमान नहीं हुआ। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि वो बर्बाद होने वाला है, तो मुसलमान हुआ नहीं। यानी अगर वो चाहता तो कुरान की सूरे को झूठला साबित कर सकता था, लेकिन नहीं कर सका। 10 साल जिंदा था, लेकिन 10 साल में कलीमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। कलीमा पढ़ के बोल सकता था कि मैं कलीमा पढ़ लिया, तुम्हारा कुरान झूठा है, कुरान ने कहा अबू लहब बर्बाद हो जाए, मैं क्या बर्बाद हुआ, मैं तो मुसलमान हो गया, मैं तो कामयाब हुआ। नहीं, तौफीक ही नहीं हुई। ये तो छोड़िए, दीन के हिसाब से जब उसकी मौत हुई, ऐसी एक बीमारी लगी उसको, अदसा बीमारी, जैसे चेचक की बीमारी समझे, खतरनाक बीमारी, और ऐसी बुरी बीमारी कि वो बीमारी में जब उसकी मौत हुई बदबूदार हो गया, और ऐसी बुरी मौत मरा कि मरने के बाद 3 दिन तक लाश को कोई नहीं छुआ। 3 दिन तक लाश वहीं की वहीं पड़ी रही, खास बेटे तक करीब नहीं गए। 3 दिन गुजरने के बाद जब बदबू फैली, लोग ताना दिए बेटों को कि बाप को ऐसा छोड़ दिए हैं, बाप के मय्यत को, मुर्दे को। तो बेटे मजबूर हुए, एक रिवायत के मुताबिक हबशी गुलामों को बाप को दफनाने के लिए छोड़े। किसको? गुलामों को छोड़े कि जाके बाप को दफनाओ, खुद हाथ लगाए नहीं। एक और रिवायत के मुताबिक तबरानी और मुस्तदरक हाकिम हदीस की किताब के हिसाब से बेटे क्या करें, पहले गड्ढा खोदे, दूर से लकड़ियां, बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके उसकी लाश को ऐसा ढक ले, खबर में लाश को लकड़ियों के सहारे दूर से ढक ले, फिर लोग आके मिट्टी डाल दिए। 3 दिन तक लाश सड़ती रही। ऐसी बुरी मौत किसकी? वो इंसान की जिसने नबी को बद्दुआ दी,
نبی کے خلاف اپنی زبان کو، وہ در حقیقت نبی کے خلاف میں نہیں تھا، یعنی انسان کے خلاف میں نہیں، وہ نبی جو اللہ کی بات اس کو سنائے، وہ بات کو جو ٹھکرایا نا، وہ بات کے بارے بولا کہ یہ بات بولنے واسطے جمع کیا تھا، تو وہی سے انسان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ بولنا ہے۔ لوگ بہت بولیں گے، لیکن وہ بولنے والوں کا نہیں سوچنا ارے کیسی بات بول رہا ہے، میں دین کا کام کروں، میں حق بات بولوں تو لوگ مجھے کیا بول رہے ہیں۔ بھائی لوگ بولیں گے، گالیاں دیں گے، ہڑلائیں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن ان کو کون دیکھنے والا ہے؟ وہ جو اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ حق بولنے کے باوجود بھی لوگ آپ کو کیسا بول رہے ہیں، آپ کو دیکھنا نہیں ہے وہ کہ مجھے یہ مجھے کون کیا بولے گا، میں کس کی بات، لوگ مجھے واہ واہ کریں گے، مجھے کرسی پہ بٹھائیں گے، مجھے پھول کا ہاتھ ڈالیں گے، نہیں، یہ امید مت رہو کہ اگر آپ حق بات بولیں گے، اس لیے کہ دنیا کے لیے حق بات کیا ہے؟ کڑوی ہے، بہت خاص کر کے قرآن حدیث کی بات، قرآن حدیث کی بات لوگوں کے لیے اتنی کڑوی کہ لوگ اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندان کے بڑے پن کو بچانے کے لیے لوگ قرآن حدیث کو بھی ٹھکرا دیتے، قرآن حدیث کا ٹھکرا رہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات بہت ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کیجئے، مسجد کو بلانے کے آئیے، یعنی آپ نہیں لے کے آ سکتے، کم سے کم گھر میں جمع کیجئے، گھر میں چھوٹا موٹا اجتماع رکھیں آپ اپنے گھر میں، یعنی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے اجتماع رکھیں، نہیں، صرف آپ کے خاندان کے ماموں، خالہ، چاچا، بڑے باپ، یہ جتنے لوگ تایا جتنے ہیں ان کو، ان کے بیٹوں کو بلائیں، گھر میں رکھیں، اور ایک عالم کو بلائیں، ہم کو بلائیں یا کوئی اور عالم کو بلائیں۔ آپ اگر کسی عورت عالمہ سے سننا چاہ رہے ہیں بولے، انشاءاللہ ہم پورا انتظام کریں گے، اللہ چاہے تو مائک کا بھی انتظام کریں گے، آپ کی طرف سے کسی روپیے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ فی سبیل اللہ کریں گے، لیکن یہ کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک گھر والے کی۔ آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، مستقل آتے ہیں لگاتار، ابھی ہو، رمضان میں ہو، جمعہ کے موقع پہ آتے ہوں، سن کے ایسے ہی نہیں چلے جانا ہے، ہمارے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جمع کروں، اپنے رشتہ داروں کو جمع کروں، زیادہ نہیں ہے، میں نہیں بول رہا ہوں کہ 50-100 لوگوں کو جمع کریں تو ہم آتے نہیں، 10-20 لوگوں کو بھی آپ جمع کریں گے، ہم آ کے بولیں گے، کیوں؟ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ علماء پہ چھوڑ کے، مفتیوں پہ، حضرتوں پہ چھوڑ کے نہیں بچ سکتے۔ ہم وہ ماحول میں جی رہے ہیں جہاں علماء یعنی دعوتوں کے لیے، عقیقے کے لیے، اس کے لیے بہت آ جاتے ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے ماحول ہی نہیں۔ ہمارے شہر میں، آپ کے نندیال میں ماحول نہیں، جہاں ماحول ہے اجتماع کا، وہاں سب کیا ہے؟ فضائل اعمال، وہ یہ سب بھرا دیے ہیں، یعنی قرآن حدیث آپ کے سامنے، قرآن کی آیتیں ہر دن سن رہے ہیں آپ، کیا کوئی آیت آپ کو مشکل لگ رہی؟ کوئی آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اتنا قرآن کی کوئی آیت آپ کو مشکل لگی تو کیا قرآن مشکل ہے؟ تو ایسا 3-4 آیتیں پڑھ کے سنائیں تو لوگ نہیں سمجھتے، تو ہم کتنا غفلت میں ہیں کہ قرآن مشکل یہ علماء بھی ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار امام ہیں، عالم ہیں، مفتیاں ہیں، جو قرآن کو مشکل مل کے رکھ دیے ہیں، بس دوسری یہ کتاب، وہ کتاب، بزرگان کی، ان کی کتابوں میں لکھا گیا، سب یہ پوری زندگی ہماری اسی میں جاری ہے۔ کہاں قرآن، کہاں حدیث؟ اتنا صاف قرآن جو ہر ایک کے دماغ میں بیٹھنے والا ہے، ہم اس سے کتنا دور ہو رہے ہیں۔ اور میں ہر آدمی، آپ میں سے ہر آدمی، ہر عورت اپنی جگہ یہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں یہ ذمہ داری کہاں تک ادا کری۔ میں خود شرک سے بچنا یہ تو میرے اوپر ضروری ہے، لیکن میں بچنے کے ساتھ ساتھ کتنوں کو بچانے کی فکر میں ہوں۔ میں بدعت سے دور ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے سامنے میرے گھر والے، میرے خاندان والے بدعت کر رہے ہیں، رسم و رواجہ کر رہے ہیں، شرک کے کام کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کیا میں ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری کے بارے میں سوچے کبھی آپ کہ میرے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے؟ میرے گھر میں جمع کریں گے، گھر کے آنگن میں جمع کریں گے 10-20 لوگوں کو، جی کیا ہمارے گھر اتنے تنگ ہیں؟ آپ کو کسی فیسلٹی کی ضرورت نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، ہم تبھی آ کے اجتماع کریں گے، نہیں، 10-20 لوگوں کو سادے سیدھے انداز میں نیچے بٹھائیے، ہم بھی آئیں گے، بیٹھیں گے، بولیں گے، یا کسی اور عالم کا انتظام کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری ہے، یہ بات آپ نہ بھولیں۔ نندیال شہر میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، یہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت
ہمارے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ہر ایک خاندان میں اب کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 100-150 لوگ ہوں گے۔ اگر اتنے لوگ ایک ایک خاندان میں جائیں گے تو کیا یہ بات پھیلے گی نہیں؟ لوگ حق کی طرف نہیں آئیں گے کیا؟ ضرور آئیں گے، لیکن کمی کیا ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نماز اچھے سے سنت کے مطابق پڑھ لیا، بس ہو گیا، اب میرے رشتے دار کیا بھی کر لے مجھے سمجھ نہیں۔ اور لوگ یہاں کتنی دلیلیں بیان کرتے ہیں، خود سدھرے تو بس ہے، دوسروں کو نہیں سدھارنا ہے۔ تو اس آیت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس آیت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اور اللہ کے نبی جو اس آیت کو سن کے ایسا عمل کرے، اللہ کے نبی کہ بھائی آپ کے ساتھ تو آج لوگ ہیں، آپ کو ساتھ دینے والے، اتنا سب کچھ ہے، یہاں جب اللہ کے نبی بولے کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ الٹا بکنے والے ہیں جی۔ اللہ کے نبی جب بازاروں میں جاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بازاروں میں جا کے لوگوں کو بولتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، ابو لہب پیچھے پیچھے جا کے لوگوں کو بولتا تھا اس کی باتیں نہ کو سنو، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بارے میں بولتا تھا۔ تو جب نبی کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جی، بس ہمت نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا ہے۔ ارے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ میرے خاندان والے بولیں گے جی، باہر والوں سے پہلے خاندان والے بولیں گے، لیکن ان کی باتوں کو سن کے خاموش رہنا ہے نہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جب آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی ابو بکر جیسا بھی مسلمان آئے گا، عمر کا جیسا ساتھ آپ کو بھی ملے گا، لیکن پہلے آپ نبی کا کردار اپنائیے، پہلے آپ زبان کی نرمی اپنائیے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے رمضان کے مہینے میں مسجد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو سمجھیے۔ ہم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، واہ واہ، بس ختم، وہیں پر ہو گیا، مسجد کے باہر چلے گئے، ختم، آپ وہیں تک۔ یہ مسئلہ ختم نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے گھروں میں ہونا ہے، آپ کے گھروں میں ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک بار، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں آپ کو دعوت دینے، یہ بھی دماغ مت رکھیں، دعوت بھی نہیں دینا ہے آپ کو، کچھ بھی نہیں، صرف سمپل بلانا ہے، بیان ختم کرنا، نکل گئے بس۔ تو اتنا آسان کام ہے۔ آج دعوتوں کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں جی، کرتے ہیں نا۔ آپ کسی ایسے مسلمان کو جانتے ہیں جو مہینے میں ایک بار اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے اجتماع رکھاتا ہو؟ ایک مسلمان کو جانتے ہیں کسی؟ یا آپ میں سے کوئی ہے جو مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار اپنے خاندان والوں کی دین کی فکر کرنے کے لیے ان کو جمع کیا ہو؟ کوئی ہے؟ پھر سدھار کہاں سے آتا ہے جی؟ فرشتے آ کے سدھارتے آئیں گے فرشتے، بدلاؤ کب آئے گا؟ ایسا ہمارا ہمیں بولنے سے بدلاؤ آئے گا؟ ہمارا ہمیں عمل کرنے سے بدلاؤ آئے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر ذمہ داری، ہاں ویسا ہوتا ہے، ہاں ویسا ہوتا ہے، ہاں مسلمانوں کو، ارے ہاں کا چھوڑو نا، تمہارے گھر میں تمہیں کیا کریں، تمہارے خاندان میں تمہیں کتنے لوگوں کو ذمہ داری سمجھ کے بولے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کرے تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں، جہنم میں چلے جاتے۔ میرے بھائی آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، راستے میں ایک آدمی، اندھا آدمی جا رہا ہے، اس کے سامنے گڑھا ہے، اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ویسے ہی جائے گا تو گڑھے میں گر جائے گا، آپ چھوڑیں گے اس کو؟ چھوڑیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ بچائیں گے، ہاتھ پکڑیں گے کہ نہیں ادھر گڑھا ہے سامنے، ادھر نہیں آنا ہے آپ کو، ادھر سے جاؤ، گڑھا ہے۔ میرے بھائی جو لوگ آپ کے خاندان کے شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں، اگر وہ اسی راستے پہ جائیں گے، شرک کر کے مریں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کا گڑھا عذاب بڑھ کے ہے یا وہ چھوٹا گڑھا بڑھ کے ہے؟ کون سا گڑھا بڑھ کے ہے؟ جہنم کا گڑھا نا، اس میں اگر نیچے گرا تو بھی زیادہ بولے تو کیا ہوتا ہے، پیر کو مار لگتا ہے، ہڈی ٹوٹ کے اترنا۔ جہنم کے گڑھے میرا تو کوئی چمڑی بھی نہیں بچتی، تو اتنا بڑا عذاب ہے جہنم کا۔ تو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے دل میں کتنی فکر ہے۔ ایک انسان، ارے بھائی وہ اندھا ہے نا، آپ کے خاندان والے یہ مسلمان ہیں، انہوں بھی اندھے ہیں، کس معنی میں؟ ان کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے، ان کو معلوم نہیں شرک کیا ہے، ان کو معلوم نہیں بدعت کیا ہے، ان کو معلوم نہیں آپ جو توحید، جو صحیح راستہ بول رہے ہیں، نبی کا راستہ بول رہے ہیں، ان کو کبھی آپ بتائیں تو کیا ہوئے؟ اندھے نہ ہوئے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اندھوں سے بڑھ کے وہ اندھوں کو بچانا ہے جن کے پاس قرآن حدیث ہوتے ہوا بھی وہ قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، وہ قرآن کی آیت تک نہیں پڑھے، اتنے اندھے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اندھے کون اندھے؟ ایسے اندھے۔ تو آپ جب
ہمارے دل میں اتنا درد ہے کہ میں میری آنکھوں کے سامنے ایک اندھے آدمی کو گڑھے میں گرنا پسند نہیں کر سکتا. آپ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے گڑھے میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کریں گے جی؟ نہیں نا. آپ کے آنکھوں کے سامنے لوگ بولتے ہیں نہیں بولے تو کیا برا مان لیتے کہ برا مان لے تو کیا ہوا؟ ارے وہ یہی تو ہے. تو وقت زیادہ نہ ہو، میں بس آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہوں کہ میرے بھائی، میری ماں اور بہن، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. یہ صرف ایک دو عالموں سے نہیں ہونے والا. لوگوں کا ساتھ ہونا. لوگوں کا ساتھ مطلب ہم آپ سے کوئی چندہ پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ جس بات کو حق سمجھ رہے ہیں وہ حق کو آپ لوگوں تک، آپ کے خاندان والوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں، بس آپ کو آ کے بولنا ہے، باقی کا کام ہمارا ہے. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ یہیں تک نہ ہو. رمضان کے بعد آپ اپنے گھروں میں اپنے خاندان والوں کو جمع کرنے کا انتظام کریں. علماء کا انتظام کرنا، دوسری انتظام کرنا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری رہے گی. مسجد کی جانب سے، شہری جمعیت کی جانب سے اس کی ذمہ داری لی جائے گی. ابھی بھی الحمدللہ مہینے میں تقریباً 3-4 پروگرام گھروں میں، باڑوں میں ہو رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ یہ بارے میں اور زیادہ کھلیں، اس لیے کہ جمعہ کے بیان میں ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. ہونا کیا ہے؟ ڈسکس ہونا ہے. آپ کے خاندان والوں، بہت سارے لوگ مسجد کے ایسے ہوتے ہیں جو آتے سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم ایسے بیانوں میں بیٹھیں گے تو لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. ان کے دل کے اندر جو سوالات ہیں وہ کھل کے کب آتے ہیں؟ ایسے گھروں کے بیٹھکوں میں، ایسے اجتماع میں آتے. سب کے سامنے بولنے کے لیے لوگ بھی شرماتے. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ نہیں کرنا میرے بھائی. 20-30-40 لوگوں کو جمع کریں اپنے خاندان کے. 1 گھنٹہ، زیادہ وقت ہی نہیں ہے آپ کا. 1 گھنٹہ جمع کریں، ان کو بٹھائیں. سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ان کے مسائل کیا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے. یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے. اس کو ہرگز بھی آپ لائٹ میں نہ لیں. یہ اتنے بڑے شہر میں ہمارے خاندان کے 100-200، ہم جب ہمارے گھر میں دعوت دیتے، نکاح کی، ولیمے کی دعوت، فنکشن میں کتنے آتے جی؟ آپ کے فنکشن میں کتنے آتے؟ 500، 1000، 2000. یعنی آپ کھانے کے لیے گھر گھر جا کے بلانے تیار ہے، لیکن اجتماع کے لیے اپنے گھر میں دین کی خاطر بلانے کے لیے تیار ہے نہیں نا؟ کیوں ایسا بول رہا ہوں میں؟ کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بارے میں ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں کہ جب ہم خود صحیح راستے پر ہیں تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم دوسروں کو بتانا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیتیں سورہ شعراء کی، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے. خود شریک نہیں کرنا، بچنا ہے، توحید کے راستے کو اپنا ہے. توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ سارے پیغمبروں کی دعوت ہے. نہ کسی مسلک سے ہے، نہ کسی فرقے سے ہے، کسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. سارے پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی ہے، توحید کی. تو اس کو مسلک سے مت جوڑیے، فرقے سے مت جوڑیے. یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو ڈرانا بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بچانا بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں ڈرائیں گے، نہیں بچائیں گے، نہیں بولیں گے، کل قیامت کے دن بچیں گے پکڑ سے؟ بچیں گے کیا جی؟ کہ میں خود میں جنت میں چلا گیا، میرے خاندان والے، میرے گھر والے، میرے بیٹے، میرے بھائی چھوڑ دیے، مجھے چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ اگر میں نہیں بتایا تو آ کے اچھن پکڑیں گے، کالر پکڑیں گے آپ کا کہ تو خود عمل کرتا تھا، زندگی میں ایک بار بھی نہیں بولا. کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ نہیں تو کیا برا بول لیتا ہے کہ نہیں بولا، اس کے واسطے دنیا میں چلتا ہے. یہ بہانہ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. تو سنبھلیے، ذرا سنبھلیے. آپ کو رمضان کے بعد اس مسئلے میں حساس بننا ہے. تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ بھی اس بارے میں تیار ہیں آ کے ملیں. انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، ایک منظم انداز میں کام شروع کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بارے میں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے بھی آپ کے خاندانوں میں لوگوں تک، مسلمانوں تک صحیح دین پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک مرد کو، ہر ایک عورت کو جو سچا دین ہم اپنائے ہیں، دین کا جو صحیح راستہ اپنائے ہیں، اس راستے پر اپنے خاندان والوں کو بھی لانے کی، فکر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.